ہوں خالد کینیڈا سے اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ. آج کا میرا ٹاپک ہے پولیٹیکل رسک ان دی پاکستانی سوسائٹی. اس پروگرام کے 3 حصے ہیں. سب سے پہلا تو عمران خان صاحب کا، جو میں نے آج ان کی تقریر نوٹ کی، اس پر میں کمنٹس دوں گا. نمبر 2 جرنلزم پر طلعت حسین صاحب کو میں نے نوٹ کیا، ان کے کمنٹس دوں گا. اور تیسرا اسد عمر صاحب کے فرار کی باتیں بھی ہوں گی. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی خطاب. قوم سے خطاب کس قدر عادت ہے ان کو گندی، کوئی سنے یا نہ سنے، وہ روزانہ اپنے بولتے رہتے ہیں. اچھا، میں تعریف کروں گا جو حکمران جماعت ہے نا، وہ کچھ اس کو جیل میں نہیں ڈال رہے، اسی لیے کہ اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. ان کے پاس یہ ہے کہ بھئی ہم اگر اس کو جیل میں ڈالیں گے تو اہمیت بڑھ جائے گی. وہ بیچارہ اکیلا کس سے بات کرے، تقریر لکھتا رہتا ہے جو بھی لکھتا ہے. لیکن میں حیران ہو گیا ان کی تقریر کا، ان کا آئی کیو لیول جو ہے نا، میں واقعی حیران ہو گیا. رسک مینجمنٹ میں ہم 2 طریقے کے اس کو انالائز کرتے ہیں. نمبر 1 پری مارٹم اور دوسرا پوسٹ مارٹم. پری مارٹم یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا رسک ایکسپوجر کیا ہے، اس کی اسٹرانگ ہے، میڈیم ہے یا لوور ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، ہماری فیملی جا رہی تھی پاکستان، تو ٹورنٹو ایئرپورٹ پہ ان سے ملاقات ہو گئی تھی. وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی جا رہے تھے لاہور. اور پھر کیونکہ میرا بیٹا طارق نے ان کا انٹرویو لیا تھا ٹیلی فون پر جب وہ یو ایس اے سے ٹورنٹو آ رہے تھے بائی روڈ. تو پھر ہم نے کہا کہ آپ کا انٹرویو بھی طارق نے لیا تھا کہ نا؟ ہاں لیا تھا. اچھا، اس وقت جو تھا نا، میرا خیال یہ تھا، ہم بھی ان کی حمایت کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی کوئی خدا کا بندہ تو آئے گا نا اور وہ ٹھیک کرے گا پاکستان. یہ تو آپ ہر ایک کی ہے ضرورت کہ پاکستان کی سوسائٹی کو ٹھیک کیا جائے، یہ تو ہر ایک کہے گا. تو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اقتدار ملا اور انہوں نے سب کچھ، وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن ان کی جو تقریر تھی کل کی، جو عوام سے خطاب کیا انہوں نے، اس کے اندر اتنے مظلوم وہ بن رہے تھے، اتنا ان کا لہجہ نیچے تھا کہ میں تو حیران ہو گیا، میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. وہ کہنے لگے کہ یار دیکھو پاکستانی، ان کا جو وہ تھا نا ٹوٹل جو وہ مقصد تھا کہنے کا، کہ یار دیکھو لوگ جو نا اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ وہ کشتے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان. امیر لوگ تو وہ تو ویزا لگوا کے جاتے ہیں، اور یہ اسی طریقے کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر جب یونان کے اندر مرے ہیں لوگ پاکستانی 300 قریب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے بعد جو حالات ہوئے تھے نا، اس کی وجہ سے یہ جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. حالانکہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اس کے اندر حکومت کا کوئی بھی قصوروار نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر تھے نا 3 سال، ان کو نظر نہیں آیا؟ ان کی اور میری عمر تقریباً برابر ہی ہے. میں آج سے کوئی تقریباً کافی سال پہلے، میرے بچے تھے کینیڈا کے اندر، تو میں کبھی کبھی آ جاتا تھا ملنے کے لیے. تو ایک دفعہ میں نے سستا ٹکٹ مل گیا، تو میں نے کہا چلو یار استنبول اور انقرہ میں دیکھ لوں. بڑا شوق تھا کہ اسلامی ملک کو دیکھا. اچھا، اس وقت تعلقات بھی اچھے تھے ان کے پاکستان کے ساتھ، ٹرکی والوں کے، تو وہ ویزا ویسے بھی دے دیتے تھے. لیکن میرا تو خیر کیس ہی الگ تھا. تو وہاں اس جہاز کے اندر تقریباً 150 آدمی تھے، بچے جو جا رہے تھے وہاں. اور ان کا جو سرغنہ تھا 3 آدمی تھے، ایک کو چودھری کہہ کے پکار رہے تھے. اچھا، جب وہ اترے ہیں وہاں پہ کسٹم پر، ان کی چیکنگ ہو رہی تھی، ہم تو خیر اندر چلے گئے، لیکن دیکھا اور سنا تو وہ تینوں جو تھے نا سرغنہ جو تھے، وہ یہ کہے کہ ہم تو رومانیہ جا رہے ہیں. ہم تو نہیں ان کے ساتھ، کہنے تمہارے ساتھ ہیں یہ 150 آدمی؟ وہ کہنا نہیں، ہم تو رومانیہ جا رہے ہیں. اور یہ بچے بچائے تڑپتے رہ گئے، وہیں بیٹھے تھے، پتہ نہیں کس طریقے سے پیسے ضائع کر کے باہر جانے کے شوق میں. تو یہ تو وہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب ہوا ہے 9 مئی کے بعد. نہیں سر، نہیں، یہ تو شروع سے ہو رہا ہے. آپ کو پتہ کہ یہ تو پہلے تو بڑے بڑے جتنے لیڈرس ہیں نا جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، سب جعلی ویزا پہ گئے ہوئے ہیں. اور وہ اب جو ہے نا ویزا پہ جب سیٹ ہو جاتے ہیں نا، پیسے سے آ جاتے ہیں، تو وہ اسلامک بھی بن جاتے ہیں، بڑے مخیر بھی بن جائیں گے، اور تبلیغی جماعتوں کے بھی وہ بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن ان کو جب کھودیں تو سب کچھ فراڈ نکلے گا. تو یہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کے اندر بیچارے، ظاہر ہے کیا کریں جب آپ پاکستان کو ٹھیک کر لیتے. آپ کے پاس 3.5 سال تو ملے تھے نا، تو آپ بالکل کرنا چاہیے تھا
کہ بھائی پاکستان کچھ تو کرتے. اسی کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، افغانیوں سے، خاص طور سے نارتھ امریکہ کے اندر افغانی بہت ہیں. اچھا افغانی کو چینل یہ کیا عمران خان صاحب نہیں جانتے؟ یہ گورنمنٹ نہیں جانتی؟ سارے افغانی افغانستان سے پاکستان آتے ہیں پیسہ دے کے، ہیروئن لے کے، اور ہیروئن بیچتے ہیں، پاکستانی عوام بیچاری لڑکیوں کو خراب کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے اپنا ڈالرز لے کے، اور پھر گھروں میں بیٹھ کے، منسٹروں کے گھروں کے اندر بیٹھ کے وہ سارا کام ہوتا ہے، اور جعلی ویزے لگتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، سارا ملی بگت سب کچھ شیئر جاتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ اتنا معصوم بچہ ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار وہ جو کہانی سنا رہے تھے نا، آج مجھے بہت ترس آیا، اور میری آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے، یقین مانیے. کیونکہ پھر مجھے یاد آ گیا کہ لطیفہ سنایا تھا کسی نے، کہ بندر جو تھا نا جنگل کے اندر، سب جانور کھڑے تھے اور لطیفے سنا رہا تھا، سب ہنس رہے تھے لیکن گدھا خاموش کھڑا تھا. دوسرے دن گدھا ہنسنے لگا، تو لوگوں نے پوچھا بھائی لطیفے تو کل سنا رہے تھے، آج تم کیوں؟ کہنے مجھے اب سمجھ میں آیا ہے. تو اتنی معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے تو اب آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا ملک میں ہو رہا ہے، کیا دنیا میں ہو رہا ہے. ارے آپ نے تو بڑے چھکے مارے ہیں، بہت چھکے مارے ہیں انگلینڈ کے اندر. آپ نے کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے بتائیں؟ آپ نے کہا نا ابھی اسی تقریر کے اندر میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے. کون سی یونیورسٹی بتا دیں آپ کی تعلیم میں قابلیت میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، اور زیادہ تر لوگ اسی طرح جعلی ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ اب ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو جب موقع ملا انہوں نے نہیں کیا. اچھا باجوہ صاحب، میں باجوہ صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن ان سے غلطی ہو گئی. ان کو میرا خیال ہے خچر اور گھوڑے میں فرق پتہ نہیں تھا. انہوں نے سلیکٹ کیسا ایسا آدمی کیوں کیا تھا ان کے اندر جو سلیکٹ کیا ان کو؟ شاید انہوں نے بوٹ پالش زیادہ اچھے طریقے سے کی ہو. چلیں خیر بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے. کچھ رسک کم ہو جائیں سوسائٹی کے اندر، کچھ ہماری کاوشوں سے بھی کچھ کام ہو جائے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر، ہمارا بھی دل تڑپتا ہے پاکستان کے لیے. اچھا دوسرا ٹاپک ہے جرنلزم. میں نے آپ کو پہلے بتایا جرنلزم جو ہوتی ہے نا، یہ سمجھ نہیں رہے پاکستان میں جو جرنلزم ہوتی ہے نا، سوائے منہ ٹیڑھا کر کر کے، زبان کو پلٹ پلٹ کے، اور اس طریقے اسلامی کے نام لے کے ہاتھ میں تسبیح اور دل میں نفرتیں وہ کرتے ہیں جرنلزم. ان کو لہجہ بھی نہیں آتا ان کو اردو کا صحیح طریقے سے. طلعت حسین صاحب کو میں نے پکڑ لیا کل. کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، رسک انڈیکیٹرز کہلاتے ہیں. آپ آنکھوں سے کسی بھی شخصیت کو پکڑ سکتے ہیں اس کی موومنٹ سے. یہاں تک ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ آتا ہے نا، تو اس کو بھی آپ انالائز کر کے آپ پکڑ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ بولتا ہے، خود بولتا ہے زبان سے، تو آپ اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اس سے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو میں نے پکڑ لیا کہ یار یہ جو ہے نا، ایک تو ان کی اردو بھی صحیح نمبر 2 ہے، ان کے پاس کوئی ڈگری جعلی لگتی ہے مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی میٹرک انٹر کر کے کر لیا ہوگا، جو بھی بی اے کر کے. جرنلزم کی ویسے کوئی خاص وہ نہیں ہے ان کو اندر سے، ان بلٹ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ عمران خان کو برائی شروع کر دی جیسے لوگ کرتے ہیں پہلے. اس وقت تم بڑی اچھائیاں کر رہے تھے جب وہ تھے اقتدار میں. وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان صاحب تو قائد اعظم سمجھتے تھے اپنے آپ کو، قائد اعظم ثانی. اور یہ جو اسد عمر صاحب تھے یہ لیاقت علی ثانی سمجھتے تھے اپنے آپ کو. تو بھائی لیاقت علی کا انجام برا ہی ہوا، اللہ نہ کرے. تو یہ ہے کہ یار اب جب وہ اقتدار سے ہٹ گئے تو پھر آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ صحیح تو بتائیں نا کہ یہ تو لوگ ایسے ہی ہیں. آپ نے ذرا بتایا اسد عمر صاحب کا کہ ان کا جو والد صاحب کیا تھے، انہوں نے کتنے بنگالی مارے تھے. اللہ معاف کرے یار، جو بیچارے مرے ہوں گے 1 لاکھ بنگالیوں کے متعلق یہ ایک رپورٹس ہیں. ظاہر ہے ہم تو اس کے نہ تو ہم نے سیاستداں تو نہیں ہم، لیکن 1 لاکھ بنگالی مارے گئے. ان کے جو والد تھے وہ جنرل تھے، ریٹائرڈ جنرل. تو لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 لاکھ بہت بڑی وہ ہے کوانٹٹی، اور ان کے ساتھ ایک کے ساتھ 10 آدمی بھی ہوتے ہیں. تو ان کا حال کیا ہوا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے. آج جو اسد عمر صاحب اچھل کے آتے ہیں، ان کو لیا کیوں منسٹری میں؟ کس لیے لیا تھا؟ اس لیے کہ سفارش تھی ان کی، بھاگ لیے نا، دیکھ لیے 2 منٹ کے اندر بھاگ لیے. تو عمران خان صاحب کو تو یہی ہے کہ ایک تو ان کو پہچان نہیں ہے آدمیوں کی، نمبر 1 بات یہ ہے. اگر پہچان ہوتی تو وہ اچھے آدمی تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے شخص. اب جا کے بیچارے وہ، اب ظاہر ہے جب بیمار ہو گئے تو غالب کی طرح اب تو ظاہر ہے کہ شاعری ہے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اب وہ آج بھی پھر اسی پہ آ گئے کہ زرداری جو تھا نا، وہ دیکھو سندھ میں سب کچھ کر رہا ہے. وہ کر رہا ہے تو ٹھیک تو کر رہا ہے، کنٹرول تو ہے نا. تمہارا تو کنٹرول ہی نہیں تھا.
تم نے جتنی 1.5 سال کے اندر جو ہم نے سنا نا، بچے مر گئے، سب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور ان کا الیکشن ہی نہیں ہوا. ابھی بھی بیچارہ امید میں ہے بیٹھا کہ الیکشن ہو جائے گا پھر میں جیت جاؤں گا. بھائی نہیں جیتے گا، یہ الیکشن بھی میں نہیں جیتے گا. تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہتر کریں. ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ارے اللہ بھی سنتا ہے. کچھ تو اچھے بندے ہوں گے پاکستان کے اندر جو چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو پاکستان ہے وہ اچھا ہو. اور یہ کشتی کے جو سانے ہیں، بری بات ہے، کشتی اس طرح ہونا نہیں چاہیے ویسے، لیکن پتہ نہیں کتنے جس کی موت آئی ہے اس کو کون روک سکتا ہے. ابھی دو میں دو بیچارے پاکستانی ارب پتی تھے، ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں نا تو انہی چیزوں کو تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے افتتاح کر لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا. اب ٹوپی پہن لی، مجھے اتنا سخت غصہ آ رہا ہے کہ یہ جو کالی ٹوپی پہنتے ہیں نا، یار یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے؟ یہ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان تو اپنے وعدے کا پکا، اور اپنی جان سے نہیں ڈرتا، اپنی موت سے نہیں ڈرتا. تو بہرحال آج کے پروگرام بس اتنا ہی کافی ہے. میں اور پروگرام لے کے آؤں گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ لائک کریں اور اپنے کمنٹ ضرور دیں، کیونکہ آپ کے جو قیمتی کمنٹس ہیں نا اسی پہ تو پروگرام بنتا ہے. اچھا، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. خدا حافظ.